الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، خواہ کتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں، پھر بھی ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنا بڑا مہینہ ہے جس مہینے کو سید الشہور کا درجہ ملا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی ایک بالا تر چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جو 12 مہینے بنائے، ان مہینوں میں جو سرداری اللہ نے عطا کی، اس رمضان کے مہینے کو عطا کی۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر ہم نے روزوں کو فرض نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزوں کو فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ روزوں کو فرض اللہ نے کیوں کیا؟ اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا۔ پہلے ہم ذرا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو بنانے کے مقصد کو بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ مقصد ہمارے سامنے آ چکا کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب انسان دیکھے اور غور و فکر کرے اور اپنی زندگی پر وہ نظر ڈالے کہ اللہ نے جو وقت اس کو دیا ہے، جو زمانہ اللہ نے اسے دیا ہے، جو جوانی اللہ نے اسے دی ہے، جو مال اللہ نے اسے دیا ہے، تو ان 11 مہینوں کے اندر انسان کتنا اللہ کے کاموں کے لیے وقت نکال رہا ہے اور کتنا اپنے کاموں کے لیے وقت نکال رہا ہے۔ اس کا جائزہ ہمیں لینا پڑے گا، اس کا جائزہ انسان کو کرنا پڑے گا، اس پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ 11 مہینے انسان خوب کماتا ہے، 11 مہینے انسان جو زراعت کرنے والے ہیں وہ زراعت کے اندر مشغول رہتے ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہتے ہیں، جو لوگ اور کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ ان کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو اللہ نے یہ مہینہ اسی لیے بنایا کہ انسان 11 مہینے اپنے اپنے کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، اپنے بینک بیلنس کو وہ بڑھاتا ہے، اپنی جسمانی قوت کو وہ بڑھاتا ہے، اپنی مالیت کو وہ بڑھاتا ہے۔ تو ایک مہینہ اللہ نے ایسا رکھا کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے جسمانی اعتبار سے وہ بڑھتا ہے،
مالی اعتبار سے وہ بڑھتا ہے اور زراعتی اعتبار سے وہ بڑھتا ہے، تو اللہ نے ایک مہینہ یہ ایسا رکھا کہ انسان اس مہینے کے اندر اپنے جو اور فالتو کے جو کام ہیں، زراعت کوئی کرنے والا ہے اس زراعت کے کام کے اندر کچھ کمی کرے، دکان پر کوئی بیٹھنے والا ہے اس دکان کے اندر کچھ کمی کرے، اور اس مہینے کو صحیح طریقے سے اللہ سے اپنا تعلق اس مہینے کے اندر مضبوط کرے۔ یہ مہینہ اللہ نے اس لیے دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس مہینے کو تمہیں دیا، اس مہینے کے اندر روزہ تمہیں رکھنا ہے، اس مہینے کے چند کام اللہ نے مقرر کیے۔ احادیث کے اندر ان چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، اور اللہ نے جو مقصد بیان کیا کہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ تمہیں دیا اور رمضان کے مہینے کے اندر جو تم روزہ رکھتے ہو، تو اس کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی کا پیدا ہونا۔ اللہ نے مقصد بھی بیان کیا کہ بھوکا مارنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، پیاسا مارنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی نام کس پرندے کا ہے؟ تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی نام ہے کہ انسان کے جو دل کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا من چاہتا ہے کھانے کے لیے، انسان کا من چاہتا ہے پینے کے لیے، انسان کا من چاہتا ہے اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرے، انسان کا من چاہتا ہے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، لیکن کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جو رمضان کے اندر ہو اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور روزہ وہ رکھ لے۔ اب روزہ رکھنے کی حالت میں پیاس اس کو لگ رہی ہے، حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے، پینے کا ٹھنڈا پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کھاتا، یہ پانی کو نہیں پیتا، یہ غلط چیز کو نہیں دیکھتا، یہ غلط بات کو نہیں سنتا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس کام کو نہیں کرتا۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر ایک بات کہی، کتاب کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی کہ جو صحیح مسلمان ہے، اگر اس مسلمان کو اس کے روزے کے بدلے میں اگر کوئی 10,000 کی پیشکش کرتا ہے، اگر کوئی 1,00,000 کی پیشکش کرتا ہے، عصر کا وقت چل رہا ہو، بریانی سامنے رکھی ہوئی ہو، مرغا مسلم سامنے رکھا ہوا ہو، اور کوئی اس سے یہ کہے کہ سارا کھانا تیرے لیے ہے اور یہ 1,00,000 روپے کیش یہ تیرے لیے ہے، بس تو اپنا روزہ دو۔ تو بیان کیا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے، کوئی جو صحیح مسلمان ہوگا وہ 1,00,000 روپوں کے اندر ٹھوکر مار دے گا، وہ مرغ مسلم کو چھوڑ دے گا، وہ ٹھنڈے پانی کو چھوڑ دے گا، لیکن جو روزہ اس نے رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کو منانے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کو یہ مسلمان نہیں چھوڑے، کتنے سے گرا کوئی مسلمان، تو اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہماری یہ ٹریننگ کرتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، جو حالت تیری رمضان کے اندر ہے، جو حالت تیری روزے کے اندر ہے کہ کسی کی غیبت تو روزہ رکھ کر کے نہیں پسند کرتا، کسی کی غیبت کری جائے، کسی کی غیبت سنی جائے، روزہ رکھنے کی حالت میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کا دبایا جائے، روزہ رکھنے کی حالت میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نظر کا غلط استعمال کیا جائے، روزہ رکھنے کی حالت میں اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ کسی کا مال کو ہڑپا جائے، روزہ رکھنے کی حالت میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی طاقت کو کسی پر آزمایا جائے۔ تو یہی حالت تیری اور جو دیگر مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے مبارک مہینہ ہمیں دیا، ہم تھوڑا گاؤں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے محلوں کے اندر ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کتنے آدمی ایسے تھے جو یہی رمضان کا مہینہ تھا اور جمعے کا ہی دن تھا اور یہی مولانا تھے، یہی مجلس تھی، یہی مسجد تھی، کتنے آدمی ایسے تھے جو کل
پچھلے رمضان کے اندر یہی پر بیٹھ کر کے جو ہے بیان کو سن رہے تھے، یہی پر بیٹھ کر کے اس رمضان کے مہینے کی جو انوار و برکات ہیں ان کو وہ محسوس کر رہے تھے۔ کتنے آدمی ایسے تھے جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں، اور آئندہ رمضان آئے پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں جو اس رمضان کے اندر آج یہاں بیٹھے ہیں، جمعے کے اندر آج یہاں بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، اور رمضان کی جو انوار و برکات ہیں ان کو حاصل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ہیں اگلے رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان دیا، کہ رمضان کا مہینہ، آج ہم تھوڑی تھوڑی سی نوکریوں کے اوپر، آج تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے اوپر کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ اپنے کام کو کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روزہ تو چھوڑنا ان کو مقصود ہے، روزہ تو چھوڑ دیں گے، لیکن جو کام ان کا جاری ہے اس کام کے اندر کمی نہیں کر سکتے۔ اتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں، تراویح چل رہی ہے، رمضان کی اہم عبادت ہے تراویح کا پڑھنا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو دکان ہماری 11 مہینے کے اندر جس اعتبار سے کھل رہی تھی، آج بھی وہ اسی اعتبار سے کھل رہی ہے۔ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے آج نہیں نکالتے۔ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و برکات کی نچھاور، انوار و برکات کی بارشیں اپنے بندوں کے اوپر، اپنے ماننے والوں کے اوپر کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو کام اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جس طریقے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے ہم آئیں گے، اور اللہ نے جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ تمہیں دیا گیا، روزے تم رکھ رہے ہو اور روزے تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے، ان کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی کا پیدا ہونا، تمہارے اندر پرہیزگاری کا پیدا ہونا۔ ایک بات کل بھی بتائی گئی تھی، آج بھی اس کو میں دہراتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے اور سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، بڑی بڑی فضیلتیں اس مہینے کی آئی ہیں۔ ایک کام ہمیں اور کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم صبح کو سحری کھانے کے لیے ہم اٹھتے ہیں، ہر آدمی اس بات کا تہیہ کرے، ہر آدمی اس بات کا ارادہ کرے، ہر آدمی اس بات کا قصد کرے اور اپنے دل کے اندر یہ تمنا لے کر کے آج جائے کہ جب ہم سحری کے وقت میں سحری کھانے کے لیے ہم اٹھیں گے تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز ہم لوگ جو ہے اسے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، نفل نماز ہے، لیکن تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس نماز کے اندر آنے سے انسان کی جو روح ہے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، انسان کی جو روح ہے، اس کا جو نفس ہے اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ جب آدمی آ کر کے اللہ کے سامنے تہجد کے اندر آ کر کے جس نے آج تک تہجد نہیں پڑھی، وہ آج میرے کہنے سے ایک روز پڑھ کر کے وہ دیکھ لے، اگر اس کو اپنی روح کے اندر جس طریقے سے میلے کپڑے کو آج ہم دھوتے ہیں اور استری اس پر کرتے ہیں، پریس اس پر کرتے ہیں، اگر بالکل اسی طریقے سے اس کو اپنی روح کے اندر اپنے دل پر سے بوجھ اترا ہوا نظر نہ آئے، بوجھ اترا ہوا محسوس نہ کرے، ہم سے کہ عام حالتوں میں ہماری عادت ایسی ہو گئی، ہمارے محلوں اور بستیوں کے حالات ایسے ہو گئے، ہمارا جو ہے زندگی کی ڈگر ایسی ہو گئی، عام حالتوں کے اندر، عام مہینوں کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اذان سے پہلے اٹھ پاتے ہیں۔ لیکن رمضان کی برکت آپ سمجھ لیجئے، اکثریت ایسی ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر سحری کھانے کی غرض سے اٹھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 15 منٹ پہلے اٹھ رہا ہے تو 15 نہیں، وہ آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وہ پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور جو کام بتایا گیا ہے تہجد کی نماز آ کر کے وہ پڑھے، اپنے گناہوں پر وہ جو ہے دھیان دے کہ میرے کتنے گناہ ہو چکے ہیں،
اللہ کے سامنے آ کر کے روئے، اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی وہ معافی طلب کرے۔ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔